اب دیکھیں کہ حدیث ریسرچ میں بکس کس طرح کی ہوتی ہیں. علوم الحدیث سے متعلق عمومی بکس کچھ تو ہوتی ہیں، جیسے صحیح بخاری اور مسلم ہے. پھر محدثین کی تربیت کرنے کی بکس لکھی گئی. غریب الحدیث یعنی ایک کوئی اجنبی حدیث ہے جہاں اس کی بھی الگ الگ بکس لکھی گئی. مشکل الحدیث کا فن یعنی ایک ایسی ریسرچ ہے کہ جس میں ریسرچ میں ان کو ایک بڑا کلیئر معاملہ نہیں آ رہا ہے، ایک مشکل معاملہ ہے، تو اس کو پھر وہ کیسے صحیح کریں، اس کے لیے بھی ایک بکس لکھی گئی. ناسخ و منسوخ کا علم یعنی کون سا ایسا معاملہ ہے کہ جو ایک خاص ٹائم پہ تھا جو بعد میں نہیں ہے، اس پہ بھی لوگوں نے بکس لکھی. خاص ضعیف حدیث پہ بھی بکس لکھی گئی کہ کون سی ان اتھینٹک حدیث ہے، ان کو بھی اکٹھا کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ان اتھینٹک ہے، آپ کو پتہ چل جائے. علل حدیث یعنی پوشیدہ خامی، یعنی حدیث کے اندر کوئی اگر کنفیوژن ہے تو اس کو بھی وہ کلیئر کرنے کے لیے بکس اسکالرز نے اس زمانے کی لکھی. تصحیف یعنی غلطیوں کی وجوہات، اس پہ بھی بکس لکھی گئی ہیں. شروع الحدیث یعنی حدیث کی ایکسپلینیشن، اس کا سلسلہ بھی جاری اسکالرز کر رہے ہیں. اب یہ کون سی بکس ہیں، اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ایک ایک کا اسکالرز کے نام اور ان کی بکس کے نام بھی آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ. علوم الرجال میں اب رجال وہ بندے ہیں کہ جن کے نام سے آیا، تو اس پہ بہت ساری بکس لکھی گئی ہیں. جرح و تعدیل، جرح و تعدیل کیا ہے کہ ریلائبل ہے کہ ان ریلائبل ہے، اس پہ پوری بکس ہے جس کی ویب سائٹ میں پچھلے لیکچر میں شیئر کر چکا ہوں آپ سے. اسی کا وہ ساری بکس کو انہوں نے اکٹھا کر لیا اپنی ویب سائٹ میں. صحابہ اور تابعین کی پوری بیبلیوگرافی پہ بکس لکھی گئی. مدلسین پر کتاب ہے. مدلسین کون ہے؟ کسی راوی کے نام کو چھپانا، یعنی وہ بندے کا نام نہیں بتایا گیا حدیث میں، اور وہ کون ہے وہ بندے بھی، اور وہ بندے بھی ریلائبل ہیں کہ جن کا نام غائب ہے، اس پہ بھی لوگوں نے بکس لکھی. ادراج پر بکس بھی ہیں، یعنی راوی کے جملے کا حدیث میں کوئی اضافہ کر لیا، یعنی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن بیچ میں راوی نے اپنا جملہ بھی ایڈ کر لیا، تو اس پہ بھی اسکالرز نے ریسرچ کر کے اس پہ بھی بکس لکھ دی. ہم عمروں کی روایت کے کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے، اس کی پوری ڈیٹیلز آ گئی. سابق اور لاحق یعنی سن پیدائش اور سن وفات یہ بھی آ گئی، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ جناب ان کے استاد ان کے پہلے کے زمانے کے کہ بعد میں پیدا ہوئے. اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے نا معاملہ، تو یہ ساری ریسرچ بھی انہوں نے کر دی. راویوں کے رشتے یعنی جو راوی ہے ان کا کون ان کے والد ہیں، کون ان کے پوتے ہیں، کون ان کے بیٹے ہیں، کون پڑ پوتے ہیں، کون سٹوڈنٹ ہیں، کون استاد ہیں، ان کے پوری ڈیٹیل اس پہ بھی لکھی گئی. ملتے جلتے راویوں پہ بھی بکس ہیں، یعنی بندے کے نام ملتا جلتے ہیں نا، جیسے وہی پچھلے لیکچر میں ہم دیکھ رہے تھے عبد الرحمن تو بہت ہوں گے نا، لیکن اب وہ کیسے پتہ چلے کون سے عبد الرحمن کی بات آپ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو پھر ظاہر کے دیکھنا ہوگا ان کے والد کون ہے، دادا کون ہے، پردادا کون ہے، بیٹا کون ہے. پھر آپ دوسرے عبد الرحمن کو دیکھیں گے تو آپ جس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو صحیح پتہ چلے گا کہ کون ہے. پھر طبقہ سے متعلق کتابیں یعنی پیئر گروپس کے ان کے کلاس فیلوز کون تھے، ان کے والد کون تھے، ان کے ٹیچر کون تھے، ان کے اسٹوڈنٹ کون تھے. پھر شہروں سے متعلق بھی بکس لکھی گئی. تو ان ساری بکس کو اکٹھا کر دیا گیا، اور اکٹھا کر کے یہ جو میں نے پچھلے لیکچر میں عرض کی تھی کہ جناب آپ وہی حدیث اسلام db.com پہ آپ سرچ کریں گے، ساری بکس کو انہوں نے اکٹھا کر دیا. اس طرح اور بہت سی ویب سائٹس پہ اور بھی آپ کو مل جائیں. اب آئیے خبر واحد کی ریسرچ کیسے اور کیوں کرتے ہیں. یعنی خبر واحد کیا ہے کہ اکا دکا کسی بندے سے وہ حدیث پہنچی آپ کو، یعنی اکا دکا سے مراد کم لوگ، ایک ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ ہو. اب کتنے زیادہ ہو، یعنی بہت زیادہ وہ ہوتے ہیں
کہ مثال کے طور پہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تو وہ ہوتی ہے، لیکن اگر اکا دکا سے مراد ہے کوئی ایک دو ہو سکتا ہے، چار پانچ ہو، لیکن بس انہیں کو ہی ہے، کسی اور کو پتا نہیں، وہ بات ہوتی ہے۔ تو حدیث کو بیان کرنے کے لیے راوی اپنے دین کے معاملے میں قابل اعتماد شخص ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ چیک کرتے ہیں۔ حدیث کو منتقل کرنے میں اس کی شہرت ایک سچے انسان کی ہے کہ نہیں ہے، یا پھر وہ پروپیگنڈا والا بندہ۔ وہ حدیث وہ بیان کر رہا ہے، وہ بات سمجھنے کی عقل بھی رکھتا ہے کہ نہیں؟ نہیں ہو سکتا ہے کہ بالکل بیچارہ وہ دیوانہ تھا یا کوئی بالکل اپنی میموری کو بھول گئے، تب یاد نہیں ہے تو پتہ نہیں کیا کہہ دیں ہم۔ اس لیے آپ یہ سب ان بندوں کی چیک کرتے ہیں۔ الفاظ کی ادائیگی کے نتیجے میں معنی بھی تبدیل ہو سکتے ہیں نا، تو الفاظ کو صحیح سمجھتے ہیں، صحیح طرح کرتے ہیں کہ نہیں؟ جن الفاظ میں وہ حدیث کو سنے انہی میں آگے بیان کر کے طاقت بھی رکھتا ہے اور اپنے الفاظ میں بیان کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، سب کو آپ چیک کرتے رہے۔ اچھا آپ نہیں کرتے، یہ سب پرانے زمانے کے اسکالر کر چکے، آپ نے بس ان کو سرچ کر کے دیکھنا کہ بھی ان کے کمنٹس کیا ہیں، اور ایک اسکالر پہ آپ کو نہیں یقین، دوسرے کا دیکھنے، تیسرا وہ اسی ویب سائٹ میں آپ کو 4 5 6 7 سب کے ہی آپ کو رزلٹ آ جاتے ہیں۔ اگر وہ حدیث کو اپنی یادداشت کے سہارے سے منتقل کر رہا ہے تو پھر میموری ان کی صحیح ہے، یادداشت صحیح رہی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ حدیث کو لکھ رہے تو ان کی جو لکھا ہے اس کی ڈائری ہے، ان کی کہاں ہے، یہ سب کو وہ چیک کرتے تھے اسکالر۔ اگر اس حدیث کو دوسرے حفاظ بھی محفوظ کر رہے ہیں، حفاظ کیا جو یاد کر رہے ہیں، تو دوسرے بندے ان کے کلاس فیلوز ان کو بھی یاد ہیں کہ نہیں، ان سے بھی اسکالر چیک کرتے رہے۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ راوی حدیث بیان کرنے میں کوئی کثرت سے غلطیاں تو نہیں کرتا، یہ چیزیں چیک کرتے ہیں۔ اگر ایک راوی کی بیان کردہ حدیث خبر واحد ان شرائط پر پورا اترتی ہے تو تب قبول کرتے ہیں کہ ہاں جی اتنی اتھینٹک ہے، جو میں نے پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا، صحیح، حسن، ضعیف یا پھر موضوع، یہ 4 کیٹیگریز ہیں۔ صحیح کا مطلب اوتھینٹک، حسن کا مطلب بس ٹھیک ہے، اور تیسری ہے ضعیف کہ بھی کمزور ہے، کہ زیادہ ریلائبل نہیں ہے، اور پھر موضوع کا مطلب تو کنفرم ہے، کنفرم کا مطلب کہ یہ بالکل ہی جعلی ہے۔ یہ 4 کیٹیگریز ہوتی ہیں، ان سب کو چیک کیا جاتا ہے، جس کے متن کے لحاظ سے بھی اور بندے کے لحاظ سے بھی۔ تو سوچئے اتنی ڈیٹیل سے ہوتی ہے۔ جب پھر مزید آئیے، راوی تدلیس سے الزام سے بری ہو۔ تدلیس کا مطلب کہ وہ یہ کہے کہ میں نے حدیث کو فلاں سے روایت کیا لیکن اس شخص سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی، تو یہ تدلیس ایک فراڈ ہے، تو اس بندے کو پھر اس کی حدیث کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات منسوب کرے جو دوسری حدیث کے بالکل الٹ معاملہ، تو ہو ہی نہیں سکتا، پھر تو اس کا مطلب ہے کچھ فراڈ ہی ہے۔ راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات منسوب کرے کہ جو دوسرے راویوں کے بالکل الٹ بات ہے اور دوسرے بھی ریلائبل ہے، تو یہ پھر یہ والا بندہ جو ہے نا، جو الٹی بات کر رہا ہے، تو وہ پھر ریلائبل نہیں ہوگا۔ یہی تمام خصوصیات اس راوی سے اوپر والے راوی تک ہر ایک کو چیک کیا جاتا ہے۔ جیسے پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا کہ جن صاحب کی بک اپ پڑھ رہے ہیں تو اس بندے سے لے کے بیچ میں جتنے بندوں کے نام ہیں سب کو آپ چیک کرتے ہیں۔ راوی تعصب کا شکار نہ ہو۔ تعصب عموماً فرقے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا سیاست کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، تو جو بھی تعصب رکھتا ہے تو اس بندے کی حدیث کو پھر ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ راوی اگر کسی ایسے معاملے میں حدیث پیش کر رہا ہے جسے سمجھنے میں اس میں اہلیت ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو حدیث کو قبول کرنے میں بھی احتیاط کرتے ہیں، اس لیے کہ جناب یہ صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ آپ سمپل آج کل کی اگزامپل سے دیکھ لیجئے کہ لیٹس سپوز ایک صاحب سائنسدان نہیں ہے لیکن
سائنسدان کے لیے جو علم چاہیے تو وہ اس پہ اگر کوئی ارشاد فرما رہے ہیں تو آپ پھر اس کو احتیاط سے ہی دیکھیں گے کہ بھائی صحیح بات ہی کی ہے انہوں نے کہ نہیں کی. تو صرف وہی چیز ہی ہے اس میں. راوی حدیث بیان کرنے میں کثرت سے غلطیاں نہ کرتا ہو، یہ چیزیں چیک کیا کرتے ہیں. اگر ایک راوی کی بیان کردہ حدیث خبر واحد ان شرائط پر پورا اترے تب جا کے آپ ایکسیپٹیبل اسے کرتے ہیں، ورنہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. تو یہ دیکھیں اتنی لمبے فلٹر کو، یعنی اس بندے کو بھی دیکھ کے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ حدیث کی بات کو بھی دیکھ کے تب لے جا کے آپ ایکسیپٹ کریں. تو چلیں جی، آپ اگر اسکالر ہیں تو آپ یہ سرچ کر لیں، اس کی پریکٹس آپ کر لیں. میں نے ویب سائٹ آپ کو دے دی تھی پچھلے لیکچر میں، تو وہیں سے آپ خود کر لیں، کر کے دیکھ لیں. اور اگر آپ اسکالر نہیں ہیں تو پھر آپ کسی بھی آپ کے دوست کے جن کو عربی آتی ہے تو ان کو یہ وہی طریقہ جو میں نے عرض کیا تھا اسی طرح سے آپ سرچ کر کے دیکھ لیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اوتھینٹک حدیث ہے یا نہیں. تو اس طرح کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا اور پھر آپ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جناب یہ بات واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا نہیں ہے، اور اس کا ان سے تعلق ہے یا نہیں ہے. یہ لے کے آپ پھر فیصلہ کریں گے. تو جناب یہاں پہ یہ ڈسکشن مکمل ہوتی ہے اور یہ جلدی ہوگی، لیکن وہ راوی کی جو ریسرچ تھی اس پہ ہماری لمبی ڈسکشن چلی تھی. تو اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لوگ وہ ڈسکشن کریں گے کہ کون سی بکس اور ریسرچ ہے کہ جس کو آپ کو کرنی ہے. تو اگر آپ ٹیچر اور اسکالر آپ بن رہے ہیں تو پھر آپ سن لیجئے گا، ورنہ نہ سنیے گا. تو یہ جناب جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. جو بھی سوال ہے ای میل کر لیجئے. السلام علیکم.